اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج بھی موضوع مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ کل ہم نے صحابیت کے حوالے سے بات کی، پھر ہم نے کل سابقون الاولون جن کو کہا گیا قرآن کریم میں، وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے شرف اسلام میں آنے کا شرف حاصل کیا، دامن اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اصحاب بدر کے حوالے سے بات کی، پھر وہ تمام صحابہ جن سرکار علیہ السلام نے صحابہ کے لیے فرمایا کہ یہ تمام مینارہ ہدایت ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، پھر ان کے ادب اور احترام کے حوالے سے علماء اور اسکالر حضرات نے بہت خوبصورت بیانات فرمائے۔ آج بھی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، انتہائی اہم موضوع، اور اس اثنا میں کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ ایک سیریز گزری ہے، پھر آج آپ یہ جو سیریز دیکھ رہے ہیں آپ صحابہ کرام کے حوالے سے، پھر اگلی جو سیریز ہے انشاءاللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ تو ایسے منظرنامے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر کرنا، ان کی توقیر، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ادرو قرآن، ان کے حوالے سے تذکرے جو ہے شامل کرنا، میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہے اور انتہائی سعادت کے لمحات ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے آج علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمایا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، وصف صحابیت اگر دیکھا جائے، اس شرف کو، اس اعزاز کو، اس آنر کو، بہت بڑا آنر ہے، بڑا مرتبہ، اعلیٰ مرتبہ ہے، اس حوالے سے کیا آپ فرمائیے گا کہ وصف صحابیت جو ہے وہ از خود ایک کتنا بڑا مرتبہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ رئیس بھائی، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحابہ اکرام کے اوصاف پر مبارک ہستیوں پر تذکرہ کر رہے ہیں، مبارک ہستیوں کی بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، ساتھی، اور اصحاب، صحابہ، صحابہ، یہ تمام کی تمام جمع ہے۔ اچھا، صاحب عام طور پر یہ ہے صحبن سے، صاد حابہ، یہ اس کا جو ہے وہ مادہ ہے، یہ قرآن نے پسند کیا جی حضور کے صحابہ کی، کیا بات۔ اچھا، عام طور پر یہ ہر ساتھی کے لیے کہا جاتا ہے۔ اچھا، عام شخص بھی کہہ سکتا ہے میرا صحابی ہے؟ میں بات میں جو ہے نا وہ درمیان میں سے لے رہے ہیں، جی جی، بات مکمل ہو جائے۔ عام طور پر یہ تمام ساتھیوں کے لیے، جو بھی قریب رہنے والا ہے ساتھی، اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، غلاموں پر ایسا فٹ آ گیا، اب کسی اور کو صحابی نہیں کہا جاتا، یہ منصب ہی نہیں کسی کا، جی یہ منصب نہیں، یہ منصب نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات دیکھیں، عام طور پر صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں رخصت ہوا۔ اچھا، اب صحبت اگرچہ ایک لمحہ ملی، وہ صحابی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات، اس میں عمل کا ہونا بھی شرط نہیں ہے، عمل کا ہونا شرط نہیں ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غیر مسلم تھے، کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں جہاد میں شریک ہو جاؤں، اسلام لے آؤں، جہاد میں شریک ہو جاؤں، مارا جاؤں، تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ اللہ، فرمایا کیوں نہیں ملے گی؟ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کوئی عمل نہیں کیا، کہ حالت کفر تھا۔ حالت کفر میں اسلام کی طرف آیا، اسلام لانے کے بعد سیدھا گیا جہاد میں، اور وہاں پر جا کر شہید ہو گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بغیر اعمال کی جنت نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، جنت ہی جنت۔ یہ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے۔ اچھا، جتنے رسول، جتنے انبیاء گزرے، کسی کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہا گیا،
ٹھیک ہے. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو تھے انہیں حواریین یا حواریون کہا گیا، اور اس کا مفرد حواری، ٹھیک ہے نا. اچھا حواری عام طور پر کہتے ہیں دھوبی کو، چونکہ وہ دھوبی تھے اسی لیے حواری کہا گیا. اور اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی جب بات آتی ہے تو حواریین کا ذکر آتا ہے، لیکن صحابہ کا ذکر وہاں نہیں آتا. صحابہ فقط وہ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی ہیں. اچھا ہم عام طور پر جب کسی کے اخلاق بہت اچھا دیکھتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کا حامل دیکھتے ہیں، اچھی عادات دیکھتے ہیں، تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ یار اٹھتے بیٹھتے کس کے پاس ہو؟ کیا بات ہے صحابہ کی کہ اٹھتے بیٹھتے کس کے پاس ہو؟ جواب آتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے براہ راست اپنے پیارے محبوب کو دیکھا، براہ راست حضور نبی کریم علیہ السلام کے کلمات کو سنا، براہ راست حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کو، آپ کی تعلیمات کو سیکھا، ان سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بادشاہ ہرقل کے دربار میں جب مسلمانوں کا وفد گیا تو اس نے ایک بات پوچھی، یہ بتاؤ کہ تم جس کو نبی مانتے ہو اس کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے؟ جواب آیا کہ رویہ بڑا شاندار ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں قریب ہوں. اس نے سوال پوچھا، یہ بتاؤ کہ ساتھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا وہی ساتھی ہیں؟ تو کہا کہ جو ایک مرتبہ آ جائے وہ دوبارہ کہیں جاتا نہیں ہے، اپنی جان قربان کرتے ہیں لیکن وہاں سے ہلتے نہیں ہیں، اپنا مال سب کچھ قربان کرتے ہیں وہاں سے ہلتے نہیں ہیں. تو جواباً اس نے کہا کہ یہ جو علامتیں ہیں یہ تمام کی تمام علامتیں سچے نبی کی ہیں کہ ان کے ساتھی ان کو چھوڑ کر نہیں جاتے. اور آخری بات میں یہاں پر کہوں گا، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار کی جانب سے آئے تھے تو آ کر سارا دیکھا. اچھا یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں جب حالت کفر میں تھے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے، روم میں، کسرا میں، ہر جگہ گئے، تو کہا کہ ما رأیت قط اصحاب ملوک یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد. کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن جیسی تعظیم میں نے حضور کے اصحاب کو حضور علیہ السلام کی کرتے دیکھی ایسی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کی نہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. مفتی صاحب نے وصف صحابیت کو جس طرح بیان فرمایا، شرف صحابیت جو ہے صحابہ کو جو نصیب ہوا، کس وجہ سے نصیب ہوا؟ نسبت رسول. بس ایک جملہ کہوں گا، صحبت رسول، کہ ان پر انگلی اٹھانا حضور نبی کریم علیہ السلام کی تربیت پر انگلی اٹھانا، تربیت پر انگلی اٹھانا. بے شک ایسا ہی ہے. اور کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جو تعظیم، جو ادب اور جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب ہیں، جس طرح قرآن نے وضع فرمائے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اور دیگر مقامات پر، وہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آج امت اس سے دور ہے تو تنزل کا شکار ہے، تذلیل ہو رہی ہے اور مغلوب نظر آ رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ حضور کا وہ ادب نہیں ہے، حضور کی وہ چاہت نہیں ہے، حضور کی وہ اتباع نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اچھا اصحاب صفہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اصحاب صفہ کا بڑا مرتبہ ہے، پھر تبلیغ دین کے حوالے سے ان کا بڑا اہم کریکٹر ہے، کیونکہ ظاہر ان کا کردار اتنا اہم ہے چونکہ سرکار علیہ السلام سے براہ راست سیکھ رہے ہیں، پھر حجرہ مبارک کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. وہ ایک چبوترا جسے تو پہلا تو دار ارقم تھا جو مکے میں ظاہر ہے حضرت ارقم کا جو گھر تھا، پھر اس کے بعد یہ اصحاب صفہ. تو یہ جو صحابہ ہیں ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے. میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں ان کی شخصیات، کیفیات کو دیکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کی کچھ ذمہ داریاں تفویض فرمائیں. پھر کچھ کا ایک انفرادی اور طبعی شوق بھی ان کی طبیعتوں پر غالب ہوا کرتا تھا. جن اصحاب مبارکہ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اصحاب صفہ، انہیں اصحاب صفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں باقاعدہ ایک چبوترا ان کے لیے بنایا گیا، اور اس چبوترے پر جو رہنے والے اصحاب تھے انہیں اصحاب صفہ، اور اس چبوترے کو صفہ کہا جاتا تھا. یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خاص کر لیا تھا کہ بس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض اٹھانا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ ارشادات سرکار نے فرمانے ہیں اس کو بھی یاد کرنا ہے،
آپ کے جو افعال مبارکہ ہم نے دیکھنے اسے بھی یاد رکھنا ہے, اسے محفوظ کرنا ہے, باقی تمام کام انہوں نے چھوڑ دیے. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی, اس پر مزید آپ سے بات کریں گے چونکہ ایک بہت بنیاد فراہم کر دیا آپ نے کہ اصحاب صفہ کا کام کیا تھا, کا مقصد کیا تھا, عزائم کیا تھے ان کے, اس حوالے سے مزید بات کریں گے, ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اصحاب صفہ کے حوالے سے, ان مبارک ہستیوں کے حوالے سے مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں. جی بسم اللہ. اچھا, یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد کبھی گھٹتی بھی رہی بڑھتی بھی رہی مختلف اوقات کے اندر, اور یہ اتنے مبارک افراد ہیں کہ دین کی جو بنیادی اساس ہے, یعنی قرآن مجید, فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, جس پر پورا کا پورا دین ہمارا جو ہے وہ قائم اور دائم ہے, اور پوری شریعت قائم و دائم ہے, اس کو من و عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچانے والے یہ اصحاب صفہ ہیں. یعنی ان شخصیات کا امت پر بہت بڑا احسان ہے, اور اتنا بڑا احسان ہے کہ محدثین نے باقاعدہ ان کے اسماء مبارکہ پر کتابیں لکھ دی کہ وہ مبارک شخصیات کون کون سی تھیں, جن میں حضرت ابو ذر غفاری بھی شامل ہیں, حضرت سلمان فارسی بھی ہیں, حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف 3 سال کا عرصہ گزارتے ہیں, مگر شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ روایات, جی بالکل, احادیث مبارکہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, کھانا پینا کاروبار ان تمام چیزوں سے بالکل یہ ماورا ہے. باقی صحابہ کرام مختلف مشغولیات کے اندر بھی مصروف ہیں, مگر انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا صرف یہ بنا رکھا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب پر اتنی شفقت فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے اہل بیت پر ان کو مقدم فرماتے ہیں. اگر کوئی تحفہ آ جائے, اگر کوئی کھانا آ جائے, کوئی بھی چیز آئے, تو سب سے پہلے سرکار اصحاب صفہ کو عطا فرمایا کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک واقعہ اتنا مشہور ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ فاقہ اس قدر طاری ہو جایا کرتا تھا کہ کئی دن تک کھانے کو نہیں ملتا تھا, تو ہم پر غشی کے دورے پڑ جایا کر. ایک مرتبہ ایسا ہوا, آپ نے فرمایا کہ شدید بھوک کے عالم میں ایک مسئلہ پوچھنے کی غرض سے جناب صدیق اکبر کے پاس گیا کہ شاید میری بھوک کو محسوس کر کے کچھ کھانا کھلا دے. انہوں نے بھی مسئلہ بیان فرما دیا مگر بھوک محسوس نہیں فرمائی. سیدنا عمر فاروق کے پاس گیا, انہوں نے بھی مسئلہ بیان فرما دیا مگر بھوک محسوس نہیں فرمائی. مگر جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار نے مسئلہ بھی بیان فرمایا, اور بھوک کا احساس بھی سرکار نے محسوس فرما لیا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس پر مجھے لے گئے, اور پتہ چلا کہ وہاں پر دودھ کا ایک پیالہ حضور کی بارگاہ میں کسی صحابی نے تحفتاً پیش کیا ہوا تھا. جب حضور کو یہ پتہ چلا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ سے فرمایا کبھی اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ. اب یہ خود بھوک سے نڈھال تھے, اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ حضور آپ خود پی لیں, اور یعنی دل کی کیفیت ہے کہ میں پی لوں آپ پی لیں. 70 لوگ وہاں پر موجود ہیں, یہ سارے کے سارے پیئیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ مگر سرکار کا حکم سر آنکھوں پر, آپ اصحاب صفہ کو بلا کر لے کر آئے. فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہی ہاتھ میں دیا کہ ایک ایک کر کے سب کو پلاؤ. اور آپ دیکھیں کیفیت کہ خود بھوکے ہیں, اور باقی صحابہ کرام کو اپنے ہاتھوں سے, رسول اللہ کی تربیت دیکھیے, صحابہ کرام کو پلایا. فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم 70 اصحاب تھے, اور 70 کے 70 افراد نے خوب پیٹ بھر کر وہ دودھ کا ایک پیالہ نوش فرمایا. پھر جب میری باری آئی تو حضور نے فرمایا پیو. کہتے ہیں میں نے پیا. جب شکم سیر ہو گئی حضور کو واپس کرنے لگا تو انہوں نے فرمایا اور پیو. 3 مرتبہ سرکار نے پلایا, اور پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ دودھ نوش فرمایا. تو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے حضور کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, حضور بھی ان اصحاب کو کس طرح اپنی محبتوں میں شامل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں حضور کا معجزہ بھی ہے, اور یہ اکثر کتب میں بھی مل جاتا ہے, اور علماء حضرات بھی بیان فرماتے ہیں. سرکار کی تو کیا شان ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے خزانے جو ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عطا سے عطا فرمائے ہیں, اور اس حوالے سے بہت سے معجزات ہمیں ملتے ہیں. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ تمام اصحاب جو ہیں, ہم یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جنتی ہیں, تو اس اعتبار سے عشرہ مبشرہ جنہیں وہ 10 نفوس قدسیہ صحابہ اکرام کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی, میں چاہتا ہوں ان کا مقام و جو مرتبہ ہے جو جماعت صحابہ میں, کچھ فرمائیے. اچھا, پہلے تو یاد رکھیں کہ عشرہ مبشرہ, عشرہ کہتے ہیں 10 کو, اور مبشرہ کہتے ہیں جن کو خوشخبری عطا کی گئی. تو عشرہ مبشرہ نہیں ہوتا, عشرہ مبشرہ. بعض لوگ مبشرہ پڑھتے ہیں, مبشرہ کہتے ہیں خوشخبری دینے والا, اور مبشرہ شین پر زبر کے ساتھ جس کو خوشخبری دی گئی ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ وہ 10 صحابہ کرام خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ورنہ
اس کے بعد کئی اور صحابہ کو بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور ویسے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابی جنتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تمام کی تمام جو تبشیرات ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے ہیں. اچھا پھر ان کے لیے جنتیں تیار ہیں، لیکن خاص طور پر سب سے پہلے چونکہ ان کو خوشخبری عطا فرمائی تو اسی لیے یہ عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور ہے. ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے؟ نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے؟ نہیں آتا نا. لیکن دونوں کے دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں. ہما سیدہ شبابی اہل الجنہ. اچھا سیدہ خاتون جنت کا نام آتا ہے؟ جنت والے وہ جنت والے نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جنت کی خوشخبری جو عطا فرمائے گی تو باقی صحابہ محروم ہیں، ایسا نہیں ہے. سب کے ساتھ یہ ہے، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہے کہ خوشخبری دی گئی. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے وہ سردار ہیں، جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور ان کے صدقے میں جنتیں ملنی ہیں. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے صدقے میں جنتیں ملنی ہیں. اسی طریقے سے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نہیں ہے اس میں، لیکن فرمایا کہ جعفر طیار کہتے کیوں ہیں کہ جنت میں ان کے دو پر ہوں گے اور جنت میں یہ اڑ رہے ہوں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اس میں نہیں ہے، لیکن معراج کی شب سے جب واپس آئے تو فرمایا کہ بلال کیا بات ہے کہ میں تیری قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا ہوں. اور یہی بلال ہوں گے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ عشرہ مبشرہ خاص کن کے ساتھ ہے؟ جس میں چاروں خلفائے راشدین شامل ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین. پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، اور اس کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تمام کے تمام عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، اور ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. خلفائے راشدین کی ہم تو اکثر بات کرتے ہیں. سعد بن ابی وقاص وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جنگ احد کے موقع پر تیر پہ تیر برسا رہے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں کہ جب صحابہ اپنے پیارے محبوب سے بات کرتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام اس موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے کہ سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضرت طلحہ کو طلحۃ الخیر کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامہ کہا. تو یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے سب سے پہلے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. اور اس کے بعد بھی کتنے ایسے ہیں جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ جنت خریدی، جی کئی مرتبہ جنت خریدی. اس کے علاوہ دیگر صحابہ بھی ہیں. تو تمام صحابہ وہ ہیں جو جنتی ہیں، اور عشر مبشرہ کا اختصاص اس میں کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں نفس صحابیت میں تو سب کو شرف صحابیت حاصل ہے، لیکن حضور نے جو ہے سب کو نوازا، اور ایسا نوازا سبحان اللہ. آج امت کے لیے وہ رول ماڈل کے طور پر سامنے نظر آتے ہیں، جیسے کہ عشر مبشرہ کے حوالے سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پیروی لازم ہے. اس حوالے سے حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس کی تشریح اگر کچھ فرما دیں آپ. بہت اچھا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے پوری امت کو ایک پیغام دیا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، آپ آخری نبی بن کر تشریف لائے، اور آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے. اس لیے امت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ستون فراہم فرمائے. جس طرح ایک یہ حدیث مبارکہ، اسی طرح ہمیں یہ بھی ملتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 ایسی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑ کر رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کتاب اللہ و عطرتی،
کتاب اللہ اور اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کچھ ستون، رہنما اصول بیان فرما دیے کہ بعد میں آنے والی امت اگر ہدایت و رہنمائی کے رستے پر گامزن رہنا چاہتی ہے تو اسے روشنی کہاں سے لینی ہے، اسے ہدایت کہاں سے لینی ہے، تو وہ شخصیات اور وہ تمام تر کہنا چاہیے مواد اور مواقع حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیے۔ یہ جو خلفائے راشدین کا یہاں پر اختصاص ہے، خاص طور پر دیکھیں خلیفہ ہیں کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے جو حضور کا خلیفہ ہے اور حضور کا تربیت یافتہ ہے، اس کا جو طریقہ ہوگا وہ رسول اللہ سے ہٹ کر نہیں ہوگا، اس لیے اس کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو اس طریق پر ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے من و عن حضور کے طریق پر ہے، جس میں کہیں بھی ہمیں حضور اس کے راستے سے ہٹ کر یہ نظر نہیں آتا۔ بہت خوبصورت بیان فرما رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ذرا ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو اسی حوالے سے بات کریں گے کہ جو خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو طریقہ کار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے طریقے پر ہے، تو اس کے حوالے سے مزید تفصیلات بیان فرمائیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، اور بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب جو ہیں وہ خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ بسم اللہ۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب خلفائے راشدین نے یہ اسلام کا جو نظام حکومت ہے اس کو سنبھالا، خاص طور پہ ہم اس پہ کلام کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں، ایک ہے امور دین، امور دین میں تو ظاہر سی بات ہے اور بھی صحابہ کرام ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھارٹی دی، لیکن خاص طور پر یہاں خلفائے راشدین کو مہدیین فرما کر ان کی ہدایت یافتہ ہونے کی اتھارٹی دی گئی ہے کہ خاص طور پہ امور ریاست اور امور سیاست میں اگر تمہیں رہنمائی چاہیے ہو تو ان ہدایت یافتہ لوگوں سے لینا۔ تمہیں یزید کو اپنا جو ہے وہ مشعل راہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، روشنی لینی ہے تو سیدنا عمر بن خطاب سے لینی ہے، سیدنا صدیق اکبر سے لینی ہے، سیدنا عثمان بن عفان سے لینی ہے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے لینی ہے۔ تمام امور ریاست اور امور سیاست کے اندر یہ مقتدا، پیشوا اور امام ہیں، اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو روشنی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے ان کی اتھارٹی کو مسلم کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصف ارشاد فرمایا۔ پھر امور دین کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، تدوین قرآن، نماز تراویح، یہ جمعے کی جو اذان اول ہے، یہ سارے وہ کام ہیں آج جو پوری امت اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، لیکن کرنے والے کون ہیں؟ خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، ذخیرہ احادیث، یہ سارے کام صحابہ نے کیے، خلفائے راشدین نے کی ہے۔ لیکن یہ اتھارٹی کہاں سے ملی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ایسی اتھارٹی ملی کہ آج پوری امت ان کاموں کو دین کا حصہ سمجھ کر اور حضور کے خلفاء کا طریقہ سمجھ کر قبول کرتی چلی آ رہی ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ آج کی اس پروگرام کا بھی، عہد حاضر کا بھی اور عہد موجود کا سب سے اہم سوال کرنا چاہتا ہوں میں، اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب ہم یہ شہادت دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول اور بندے ہیں، تو آپ کے جو کمپینینز ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، جنہیں یہ شرف عطا کیا گیا اللہ کی جانب سے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، کلمہ پڑھیں، حضور کے کہنے پر جہاد کریں، اپنی جانوں کو قربان کریں، مال قربان کریں، رہائش چھوڑیں، ہجرت کریں، وہ تمام امور انجام دیں جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ اب اس عظیم اور مقدس جماعت کے بارے میں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرنا، کوئی سطحی بات کرنا، ان کے شان کے منافی کوئی بات کرنا، یہ تو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، بڑی سادی سی بات ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول اور نبی مانے اور ان سے محبت کا دعویٰ کرے، اور اللہ نہ کرے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ہلکے الفاظ کہے، بد اس کا نصیب ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ بد نصیب ہے۔ یا کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے بارے میں ایسے الفاظ بھی استعمال کرے جو ان کے شایان شان نہیں، شان کے منافی، اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پر ایمان اور ان سے محبت کا تقاضا اس بات کا متقاضی ہے، کیا بات، تقاضا بھی متقاضی ہے کہ دونوں سے محبت کی جائے۔ اچھی بات کیا، تقاضا بھی متقاضی، جی دونوں سے محبت کی یہ جائے۔ نئی اصطلاح۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے
کہ ہمارے پاس اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ نہ قرآن اس صورت میں پہنچتا، نہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کریمہ ہمیں پہنچتی، نہ قرآن و سنت کے شریعت مطالعہ کے احکامات ہم تک پہنچتے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ صحابہ کرام کو بیچ میں سے ہٹائیں تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ اچھا، اتنی فضیلت ہے ان کی، ان کا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ان کی وجہ سے تابعین کہلائے، کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہو، صحابی کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں گویا کہ اس دنیا سے گیا ہو، تبع تابعین بھی اگر ان کا اعزاز ہے تو انہی کی نسبت سے ہے، انہی کی نسبت سے ہے۔ تو لہٰذا ان کو ہٹا کر دین اسلام کی بات مکمل ہی نہیں ہوتی، نہ ان کو ہٹا کر، نہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہٹا کر دین کی بات مکمل ہو نہیں سکتی۔ اچھا، اب یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے تقوی اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، جن کی کامیابی کی ضمانت، جن کے تقوی کی ضمانت کسی اور نے نہیں، اللہ رب العالمین نے بھی دی ہے، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے عادل ہونے کی، کلہم عدول، میرے تمام کے تمام صحابہ عادل و منصف ہیں، جن کے تقوی، جن کی پرہیزگاری کی ضمانت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھا جائے تو یہ اس امت کے محسن ہیں، تو جو بھی اپنے محسنوں کی قدر کرتے ہیں نا، جو قوم قدر کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے۔ جو قوم قدر نہیں کرتی تو وہ محسن کش ہے، ہاں، وہ محسنوں کو ماننے والی نہیں، اور جو محسن کش ہوتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ذکر ہو تو ادب کے ساتھ ہو، تعظیم کے ساتھ ہو۔ یہ دیکھیں کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں براہ راست بیٹھنے والے ہیں، درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں۔ اور اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، اللہ اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور ان کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی کلمات نہ کہنا۔ کیا اچھی بات ارشاد فرمائی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ حضور نے ایک اور مقام پر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو، وہ بھی فرمایا۔ تو یہ دونوں جو جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان کا دامن تھام کر رکھنا ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اور قرآن تو ہمارا ظاہر ہے، وہ تو اللہ کی وہ رسی ہے کہ جسے مضبوطی سے تھامنا۔ پیغام دیجیے گا حضرت، چونکہ آج ہم بڑے بڑے ہیروز کی بات کرتے ہیں اور نئی جو انوینشنز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں، فلاں ہیرو فلاں، اصل اسلام کے ہیروز تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جن کی بڑی عظیم خدمات ہے۔ کیا فرمائے گا ہمیں ان کے حوالے سے بچوں کو اویئرنیس دینا، جنریشن کو اویئرنیس دینا، جیسے کہ RYQ-TV کام کر رہا ہے، کیا فرمائے گا اس کی اہمیت کے حوالے سے؟ اس میں اصل میں بات تو یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اسٹار بننا چاہتا ہے، چمکنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ بھی کریں اور اس کے قریب بھی آئیں، اس سے محبت بھی کریں۔ تو اگر آپ اسٹار بننا چاہتے ہیں تو رسول اللہ نے جن کو اسٹارز قرار دیا ان کی پیروی کرنے لگ جائیں، ان کی اتباع کرنے لگ جائیں۔ اور والدین کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ آپ جتنا اپنے گھر میں صحابہ کا ذکر خیر کریں گے، اتنا آپ کے بچوں میں صحابہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک استاد نے بچوں سے پوچھا، بھائی بڑوں کے آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو مختلف بچوں نے کہا کہ کوئی میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ایک بچے نے کہا جی میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ اللہ! تو استاد نے بولا یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جس نے آپ کی صحبت اختیار کری وہ صحابی۔ بچے نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، لیکن میری امی روزانہ مجھے صحابہ کے واقعات سناتی ہیں کہ صحابہ نے کس طرح حضور سے محبت کی، حضور پہ اپنا مال قربان کیا، حضور پہ جان قربان کی۔ تو میرے رول ماڈل ہے، میں بھی اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں اور اپنے آقا پر اسی طرح سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرا شوق ہے کہ میں صحابی بنوں۔ تو یہ دیکھیں کہ والدین کا بڑا کردار ہے۔ جتنا آپ ان صالحین کا ذکر کریں گے، اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو بچوں کی تربیت، عشق رسول پروان چڑھے گا، دوسرا سرکار کا فرمان ہے تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا۔ جی مصطفیٰ، اولیاء کاملین ابھی بھی آ سکتے ہیں، مجتہدین ابھی بھی آ سکتے ہیں، مجددین آ سکتے ہیں،
لیکن یاد رکھنا کہ صحابی ہائے جتنے نومینیٹ ہو چکے ہیں کیا بات، ان کے علاوہ اب کوئی صحابی آ نہیں سکتا. نہیں آ سکتا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، بہت اچھا کلام ماشاءاللہ فرماتے ہیں، بڑا وقی مطالعہ ہے. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. اور کل بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر بات کریں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک بات بتاتے چلوں کہ ہمارے محافل نعت کے ساتھی محمد کاظم رضا قادری اتاری کے والد کا انتقال ہوا ایک روز قبل، آج سویم تھا. ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.